وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام بے حد عزت احترام کے لائق پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عادل صاحب امام جامعہ مسجد حاضہ، حضرت علامہ قاری حافظ نیر عباس صاحب، قاری دلشان علی قادری صاحب، انتہائی مخلص و مہربان دوست پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری غلام رسول صاحب، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری محمد طارق صاحب، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ساجد صاحب، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری زاہد محمود جیلانی صاحب، خطیب جامعہ مسجد حاضہ، انتہائی مخلص و مہربان دوست بھائی محمد شہزاد صدیقی صاحب، اور ہماری مسجد کے جو روئے رواں ہیں میاں محمد ارشد صدیقی صاحب، معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج میں اور آپ اس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کی اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھ سمیت تمام احباب کا یہاں آنا، میلاد کا اللہ نے ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صرف اپنے نبی کا میلاد ہی نہیں بیان کیا بلکہ اللہ نے اپنے نبی کا میلاد بھی بیان کیا اور میلاد والے رسول کا اس کائنات میں آنے کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ کیونکہ ٹائم بالکل مختصر ہے تو میں بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم پڑھیں، معنی پہ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بیان کیا ہے، لیکن جہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا میلاد بیان کیا، اللہ نے اپنے نبی کا میلاد بھی بیان کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات میں آنے کا مقصد بھی بیان کیا۔
28واں پارہ ہے، سورہ صف ہے، اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے۔ میں چند جگہ سے چند آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر جو میں نے آیت پڑھی ہے مجھے وہ سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی، آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی ارسل رسولا، یہاں تک اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بیان کیا ہے۔ آیت کے آخر تک اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات میں آنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ هو الذی ارسل رسولا، یہاں تک اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بیان کیا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہاں تک اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات میں آنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ سورہ احزاب ہے، پارہ 22واں ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک، یہاں تک اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا ہے، اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے اس کے آخر تک اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات میں آنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ سورہ مائدہ ہے، بڑی مشہور آیت ہے، بہت سارے دوست احباب کو یاد بھی ہوگی، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہاں تک اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ وکتاب مبین، یہاں تک اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات میں آنے کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ اب یہ تو بات ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی کہ اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں بھی اپنے نبی کی آمد کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے نبی کی آمد کا ذکر بھی کیا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات میں آنے کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ حاضرین محترم، جو آیہ مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا، وہ جو آخرت میں ہم نے گھر بنائے ہیں، لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، وہ ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو دنیا میں عاجزی والی زندگی گزار کے آئیں گے، جو دنیا میں عاجزی والی زندگی گزار کے آئیں گے۔ اور آج کے اس معاشرے میں یہی کام بڑا مشکل ہے۔ ہر بندے کے دل میں آئی ہوئی ہے، دوسرے کا ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، دوسرے کی عزت نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آخرت میں جو گھر بنائے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو دنیا والی زندگی، عاجزی والی زندگی گزار کے آئیں گے۔ حاضرین محترم، دنیا میں انسان رہتا ہے، وہ اپنے گھر بناتا ہے، دنیا کے گھر بنتے ہیں، انسان کے پاس پیسہ اچھا ہو، مال اچھا ہو،
تو انسان اچھے سے اچھا گھر بنا لیتا ہے، اور آخرت میں جو گھر ہیں وہ ہمیں بنانے نہیں پڑیں گے، وہاں جا کے وہاں اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں عطا کر دے گا۔ ان کے لیے اعمال ہیں اور وہ نیک اعمال ہیں۔ حاضرین محترم، عاجزی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عاجزی کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بالکل نارمل کر کے رکھنا، دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھنا، خود نارمل ہو کے رہنا، یہ عاجزی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کائنات بنانے سے پہلے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے فیض سے پیدا کیا۔ اور حاضرین محترم، جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِذَالِكَ خَلَقْتُكَ وَسَمَّيْتُكَ مُحَمَّدًا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور، ہم نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے آپ میری عبادت کریں، اور میں نے آپ کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ میں نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا ہے۔ محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے انہیں محمد کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین کے جو صفاتی نام ہیں ان میں ایک نام آتا ہے محمود۔ اللہ رب العالمین کا نام صفاتی ناموں میں نام ہے محمود، اور محمود کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ محمد جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، محمود جس کی تعریف کی جائے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں نا صفاتی نام، ان میں بھی ایک نام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محمود۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد بھی رکھا اور محمود بھی رکھا۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا نام رکھا محمد، محمد کا معنی جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور محمود جن کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ چاہیے تو یہ تھا اللہ اپنا نام رکھتا محمد، اپنے نبی کا نام رکھتا محمود۔ علماء نے بڑی محبت کی بات یہاں لکھی ہے، علماء کہتے ہیں محمود اللہ نے اپنا نام رکھا، محمد اللہ نے اپنے نبی کا نام رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خالق ہے، مخلوق ساری کی ساری اس کی تعریف کرتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد رکھا، محمد وہ ہیں جن کی مخلوق بھی تعریف کرتی ہے، خالق بھی تعریف کرتا ہے۔ جن کی مخلوق بھی تعریف کرتی ہے، خالق بھی تعریف کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا نام محمد رکھا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ نے سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے فیض سے پیدا کیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، یہ ساری چیزیں بعد میں بنی، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، اللہ کے فرشتے، یہ ساری چیزیں بعد میں بنی، لیکن سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے نور کو اپنے فیض سے پیدا کیا۔ حاضرین محترم، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے ایک پتلا بنایا حضرت آدم علیہ السلام کا، کہا ہے میرے فرشتوں میں آدم علیہ السلام کو بنا رہا ہوں، جب میں آدم علیہ السلام کو بنا لوں پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ ان کو سجدہ کرنا ہے۔ اور یہ سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیم والا سجدہ تھا۔ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیم والا سجدہ تھا۔ حاضرین محترم، فرشتوں نے کہا اے اللہ، جب تو آدم علیہ السلام کو بنا لے گا، جو تیرا حکم ہوگا ہم وہ پورا کریں گے، جو تیرا حکم ہوگا وہ ہم پورا کریں گے۔ میرا موضوع جو ہے وہ عاجزی ہے، انکساری ہے، اور میں اپنے موضوع کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو،
جب اللہ رب العالمین نے بنا دیا نا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھے میں تیرے میرے نبی کے نور کو رکھا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو جسم تھا اس میں روح ڈالی، اور روح ڈالنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، کہا ہے میرے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے، سنیں اللہ کا قرآن۔ حاضرین محترم، جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو بنایا، بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ اللہ رب العالمین نے جسم میں روح ڈالی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، سارے کے سارے فرشتوں نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، ایک جو شیطان تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے اس شیطان سے پوچھا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس جب میں نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، سب نے سجدہ کیا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ حاضرین محترم، اس نے جواب کیا دیا؟ وہ کہنے لگا، قال انا خیر منہ، اے اللہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اور بہتری کی دلیل کیا دیتا ہے؟ کہنے لگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی کے ساتھ، مجھے بنایا آگ کے ساتھ۔ اللہ مٹی کو اوپر پھینکو وہ نیچے جاتی ہے، آگ کو نیچے جلاؤ اس کے شعلے اوپر کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، دلیل بڑی وزنی تھی، لیکن جب اس کے دل کے اندر تکبر اللہ رب العالمین نے دیکھا، اب رب العالمین نے حکم کیا دیا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکالا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، کہا اے آدم آپ نے یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا، جہاں سے چاہیں کھائیں، جہاں سے چائے پئیں، لیکن یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور حاضرین محترم، اس بات کو ذہن میں رکھیں، اللہ نے جو شیطان کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا، لعنت کا توق گلے میں ڈال کے، تو وجہ کیا تھی؟ اس کے دل میں تکبر آیا تھا، غرور آیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ اس نے صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس کے دل میں تکبر تھا، اور تکبر رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ اور فرشتوں نے کیا کیا؟ عاجزی کی، اور اللہ رب العالمین کو عاجزی پسند ہے۔ حاضرین محترم، اب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو دونوں کو کہا، آپ جنت کے اندر رہیں، جہاں سے چاہیں کھائیں، جہاں سے چاہے پئیں، لیکن یہ جو ایک درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، کہا اے میرے پیارے صفی اللہ، آپ اور آپ کی زوجہ حوا علیہ السلام جنت میں جہاں چاہیں رہیں اور جہاں سے چاہے کھائیں اور پئیں، لیکن یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا،
اور آ کے کہنے لگا اے آدم آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیوں کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بس اللہ کا حکم ہے، میں اس کے پاس نہیں جا رہا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی، اور سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا یہ شیطان ہے۔ جھوٹی قسم کھائی اور جھوٹی قسم کھا کے کہنے لگا اے آدم اللہ نے آپ کو صرف اس وجہ سے منع کیا ہے کہ اگر آپ اس درخت کے پاس چلے جائیں گے، اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ میں کوئی آپ کا دشمن تو نہیں ہوں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اس قسم کی وجہ سے جو اس نے جھوٹی قسم کھائی، حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے، اب اللہ رب العالمین نے فوراً حکم دیا، کہا ہے میرے پیارے صفی اللہ، میں نے جو آپ کو کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب آپ اس درخت کے قریب چلے گئے تو حاضرین محترم حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے بھی وہاں عاجزی کو اختیار کیا۔ یہ نہیں کہا ہے اللہ شیطان نے دل میں ڈالا تب میں چلا گیا، نہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا مانگی ہے۔ کیا دعا مانگی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا۔ زور سے بولیں یار سبحان اللہ۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ قرآن کم سنتی ہے اور اشعار زیادہ سنتی ہے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہماری یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ اشعار زیادہ سنتی ہے، قرآن جو ہے وہ کم سنتی ہے۔ مجھے زیادہ قرآن ہی پڑھنا آتا ہے۔ حاضرین محترم اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف ہے، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حاضرین محترم ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا کے اندر جنت سے بھیجا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو سری لنکا کا پہاڑ ہے سران دیپ، اس کے اوپر اتارا گیا، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کے حکم سے ملک عرب کے اندر اتارا گیا جہاں آج جدہ شہر ہے۔ حاضرین محترم حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے جو بھول ہوئی تھی، اس بھول کی وجہ سے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 1 2 4 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 300 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، تقریباً 309 سال گزر گئے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ کے اندر یہی دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حاضرین محترم ہے، اب اللہ رب العالمین نے دل کے اندر اس بات کو ڈالا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ سے 309 سال گزر گئے، دعائیں مانگتے مانگتے، لیکن جواب کوئی نہیں آیا۔ اب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام رب کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے الہ العالمین، اگر میری اس بھول کو ایسے معاف نہیں کرتا تو تجھے اپنے نبی محمد کا واسطہ ہے، اور کے وسیلے سے میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حاضرین محترم ہے، جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بنا کے رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، پہلے جواب نہیں آ رہا تھا، اب اللہ رب العالمین کی طرف سے فوراً جواب آیا، اے میرے پیارے صفی اللہ، من محمد، وہ کون محمد ہے؟ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام عرض کرتی ہیں، اے الہ
العالمین جب تو نے مجھے بنایا تھا میں نے تیرے سامنے سجدہ کیا تھا، جب میں نے سجدے سے سر کو اٹھایا تھا میں نے عرش کے پائے کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ میں سمجھ گیا تھا یہ وہ مقدس نام ہے جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یا مرحبا 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 یا نبی یا نبی۔ حاضرین محترم، اب اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب کیا آیا؟ کہا اے میرے پیارے صفی اللہ، یہ نام تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا محبوب لگتا ہے، ان کے وسیلے سے اگر تو اپنی ساری اولاد کی بخشش مانگتا میں تیری ساری اولاد کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ لیکن حاضرین محترم، عرفات کے میدان میں حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی 309 سالوں کے بعد تقریباً ملاقات ہوئی تھی حضرت اماں حوا علیہ السلام سے۔ آپ کو اتارا گیا تھا سری لنکا کا جو جزیرہ پہاڑ سراندیپ وہاں، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اتارا گیا جدہ کے پاس، جو جدہ شہر ہے آج وہاں پہ، اور 309 سالوں کے بعد عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین کی کرم نوازی دیکھیں، اللہ رب العالمین کی کرم نوازی دیکھیں۔ کہا ہے میرے پیارے صفی اللہ، آپ نے تو یہاں دعا مانگی ہے نا اپنے لیے اور اپنی زوجہ حوا علیہ السلام کے لیے، لیکن قیامت تک امت مسلمہ اس میدان میں آ کے اسی تاریخ کو 9 ذی الحجہ کا دن تھا جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے وہاں دعا مانگی تھی اور اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی تھی۔ کہا اسی تاریخ کو قیامت تک آنے والی امت مسلمہ اس میدان میں آ کے جب دعائیں مانگے گی میں ان کو ایسا کر دوں گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹوں سے نکل کے باہر آئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے وہ کوئی لغویات نہ کرے، فاش کام نہ کرے، فاش باتیں نہ کرے، تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکل کے باہر آیا ہو۔ حاضرین محترم، اللہ کو پسند کیا ہے؟ عاجزی۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ اللہ کے فرشتوں کو پسند کیا ہے؟ اور جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو بنایا، تو بنانے کے بعد پہلے دن ہی 2 جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت وہ جو رب کو پسند تھی، ان کا انتخابی نشان عاجزی تھا، اور ایک جماعت وہ جو شیطان والی تھی، اس کا انتخابی نشان تکبر تھا۔ اللہ کو تکبر ناپسند ہے اور اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ میں اور آپ امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ہمیں بڑا فخر ہے، اللہ نے ہم پہ بڑی کرم نوازی کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بن مانگے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہم پہ کرم نوازی ہے، اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، تو سب سے پہلے ماشاءاللہ قاری صاحب آگے آ جائیں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا تھا۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے یہ جہان بھی اپنے نبی کے لیے بنایا، وہ جہان بھی اللہ نے اپنے نبی کے لیے بنایا۔ اللہ نے کتنی عزتیں عطا کی، کتنی شانیں عطا کی، کتنے مقام عطا کیے، اور حاضرین محترم قیامت والے دن کوئی عزت کم نہیں ہوگی کہ سارے کے سارے لوگ جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جائیں گے، سارے نبی یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے جائیں گے، میرے نبی یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الى غیری، میرے نبی یہ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں جو موجود ہوں میں جو موجود ہوں۔
حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے یہ جہان بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا، وہ جہان بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا۔ کائنات کی ہر شے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں کئی مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے زندگی عطا کرنا، عاجزی والی عطا کرنا، اے اللہ مجھے موت عطا کرنا، عاجزی والی عطا کرنا، اے اللہ قیامت والے دن میرا حشر کرنا، وہ بھی عاجز لوگوں کے ساتھ کرنا، وہ بھی عاجز لوگوں کے ساتھ کرنا۔ حاضرین محترم، جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو دین دے کے گئے ہیں، اس کی جو مین بنیادی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں بھی مجھے اور آپ کو عاجزی کا ہی درس دیتی ہیں۔ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھتے ہیں بھئی؟ یہ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ بھی باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہیں، اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ عاجز بندے کا کام ہے یا اکڑے ہوئے بندے کا کام ہے؟ اور رکوع میں جاتے ہیں، یار رکوع میں جانا یہ عاجز بندے کا کام ہے یا اکڑے ہوئے بندے کا کام ہے؟ اور سجدے میں جاتے ہیں، ماتھا بھی زمین پہ رکھ دیتے ہیں، ناک بھی زمین پہ رکھ دیتے ہیں، ماتھے کو زمین پہ رکھنا اور ناک کو جا کے زمین پہ رگڑنا یہ عاجز بندے کا ہی کام ہے، اکڑے ہوئے بندے کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ روزہ دیکھ لیں، سخت گرمیاں ہیں، کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑکیاں بند ہیں اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، سامنے کھانا بھی پڑا ہے، پانی بھی پڑا ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، گھر میں کھانا بھی موجود ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، عاجز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کی اذان ہوگی تو تب جا کے روزہ کھولیں گے۔ روزہ بھی مجھے اور آپ کو عاجزی کا ہی درس دے رہا ہے۔ اور جو ساتھی اس عظیم سفر پہ گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا وہ سفر قبول فرمائے، جن کو اللہ نے حج کی سعادت عطا کی ہے۔ عرفات کے میدان میں بندہ امیر ہے تب، غریب ہے تب، وہ 20 جوڑے کپڑوں کے ساتھ لے کے گیا ہے تب، یا 2 جوڑے کپڑوں کے ساتھ لے گیا ہے تب، وہ جھونپڑی میں رہنے والا ہے تب بھی، وہ محل میں رہنے والا ہے تب بھی، اس عرفات کے میدان کے اندر ہر کسی نے 2 چادریں رکھی ہوتی ہیں، ایک تہبند کے طور پہ ایک جسم کے اوپر۔ حج بھی تجھے اور مجھے عاجزی کا ہی درس دے رہا ہے، حج بھی تجھے اور مجھے عاجزی کا درس دے رہا ہے۔ حاضرین محترم، پتہ یہ چلا یہ عاجزی فرشتوں کو بھی پسند ہے، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جو ہمارے پاپا جی ہیں ان کو بھی پسند ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عاجزی پسند ہے۔ یہ دین تجھے اور مجھے عاجزی کا درس دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے دین سیکھا وہ بہترین جو جماعت تھی وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ یار جو اس مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے اس کی بھی بڑی عزت ہے، اس کی بھی بڑی شان ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ کیا کہنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی مسلمانوں کو 17 نمازوں کی جماعت جو ہے وہ کرواتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کو نماز کی امامت کرواتے ہیں۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں نے جس کسی نے بھی مجھ پہ احسان کیے تھے سارے کے احسانات کے بدلے میں نے محمد عربی نے چکا دیے ہیں۔ ایک ابو بکر صدیق میرے وہ صحابی ہیں جن کے احسانات کے بدلے قیامت والے دن میرا رب خود ہی چکائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں
قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر جنتی جنت کے ایک دروازے سے اندر جائے گا اور اس کو ایک دروازے سے آواز دی جائے گی، لیکن جنت کے 8 دروازے آواز دے دے کے کہیں گے ابو بکر آپ اس دروازے سے اندر آئیں، ابو بکر آپ اس دروازے سے اندر آئیں، ابو بکر آپ اس دروازے سے اندر آئیں۔ اتنی شان، اتنے مقام، اتنی عزتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے قیامت والے دن جب اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے نبی اپنے امتیوں کو میرے سامنے پیش کریں نا تاکہ میں حساب کا سلسلہ شروع کروں، تو سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام لیں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہوگی۔ حاضرین محترم، اتنی عزتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی، اتنے شان اللہ رب العالمین نے عطا کیے، اتنے مقام اللہ رب العالمین نے عطا کیے، لیکن عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھوڑ کا ایک تنکا اٹھاتے ہیں، اس تنکے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہائے کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، اے تنکے میں تیری طرح ہوتا، جس طرح تجھے قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں حساب نہیں دینا پڑے گا، مجھے بھی کم از کم رب کی بارگاہ میں حساب تو نہ دینا پڑتا۔ حاضرین محترم، یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل الحمدللہ ہم تو اہل سنت ہیں بھائی، اللہ رب العالمین نے ہم پہ بڑی کرم نوازی کی ہے، توحید بھی ہمارے سینوں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی ہمارے سینوں میں ہے، صحابہ کی محبت بھی ہمارے سینوں میں ہے، اہل بیت کا پیار بھی ہمارے سینوں میں ہے۔ اور میں تو ایک بات اکثر و بیشتر جگہ پہ کہا کرتا ہوں اور مجھے یہ بات کہہ کے بڑا سرور ملتا ہے، آپ سنیں گے آپ کو بھی بڑا سرور ملے گا۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولہا بن کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جائیں، جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لاڑا بن کے حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آئیں، جواب حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مصلی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیں، جواب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بستر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیں، جواب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ سوار ہو کے غار ثور تک جائیں، جواب ان کندھوں کا بھی کوئی نہیں۔ فتح مکہ کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پہ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیں، جواب اس جسم کا بھی کوئی نہیں۔ غار ثور کے اندر کالا ناگ ڈنگ مارے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی کے اوپر آنکھ سے آنسو نکل کے رخ مصطفیٰ پہ گرے۔ قیمتی چیز ہمیشہ قیمتی جگہ پہ گرا کرتی ہے، جواب اس آنسو کا بھی کوئی نہیں۔ اور مقام صبا پہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو رہی ہو، رب کے خوف کی وجہ سے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے آنسو نکل کے رخ مصطفیٰ پہ گرے۔ قیمتی شے ہمیشہ قیمتی جگہ پہ گرا کرتی ہے، جواب اس آنسو کا بھی کوئی نہیں۔ اور غار ثور کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ لگائیں، جواب اس ایڑی کا بھی کوئی نہیں۔ میدان جنگ کے اندر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی آنکھ دکھ رہی ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دان سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی آنکھ مبارک پہ لگائیں، جواب اس آنکھ کا بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو عطا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے مثال کر دیا۔ گنبد خضرا میں اپنے ساتھ سیدنا
ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو سلا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے مثال کر دیا، اور میرے نبی نے امت کو اشارہ دے دیا جس کو میرا حیا ہوگا میری آل کا حیا ضرور کرے گا، جس کو میرا حیا ہوگا میرے ساتھ سونے والے ابو بکر و عمر کا حیا ضرور کرے گا۔ ہم تھے سنی، ہم نے عرض کیا سونا نبی ہم تو آپ کی آل کے بھی نوکر، آپ کی اصحاب کے بھی نوکر، آپ کی آل کو سلام پیش کرتے گئے، آپ کے صحابہ کا ادب و احترام کرتے گئے۔